السلام علیکم۔ یہ ویڈیو اس کی کہانی بڑی منفرد ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ذرا بتلائیے ایک خاتون جس کے خاوند کی وفات کو کئی مہینے گزر جائیں اور وہ اچانک ایک دن کہے کہ میں حاملہ ہوں اور کہے کہ میں اپنے خاوند کے حمل سے ہی ہوں، میرے اندر جو بچہ ہے وہ میرے خاوند کا ہے جو کہ کئی مہینے پہلے مر چکا ہے، اور پھر اس کے 9 مہینے بعد ایک بچے کو جنم دے، تو کیا خیال ہے؟ کیا یہ عورت درست کہہ رہی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ تو سعودی عرب کی ایک عدالت کو اسی سٹوری نے ایک مشکل میں ڈال دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں وقت لے رہے ہیں، اور لمبا کیس چلا کہ آخر اس کا فیصلہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک بندہ مر گیا تو اس کے حمل کو لے کے اس کی بیوی کئی مہینے بعد سامنے آتی ہے، جو کہ لاجیکلی کبھی ہو نہیں سکتا کہ خاوند کے جانے کے بعد کوئی حاملہ کیسے ہو جائے۔ تو آج کی یہ سٹوری ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس کو بیان کیا ہے خالد الحجاج نے، جو کہ ایک سعودی وکیل ہیں۔ ایکس کے اوپر مختلف نامی ایک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر پوڈ کاسٹ جاری کیے جاتے ہیں، اور انہی میں خالد الحجاج نے اس سٹوری کو بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی سٹوری سن لیجئے، کوئی 20-30 سیکنڈ، پھر آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ فاحشة. أحد الأشخاص من التجار أصابه مرض هو الذي توفي على أثره. قالوا له تحتاج تجري الكيماوي. كيماوي من شدته يضعف حتى القوة الجنسية، له درجات. ذهب إلى بنك من بنوك الأجنة أو بنوك كان رجل ثري، ثروة فاحشة. إحدى الزوجات هي التي علمت وهي التي ذهبت معه إلى إجراء تجميد النطف، فذهبت بعد وفاته بفترة وطلبت التلقيح من النطف المجمدة. نعم. ولقحت نفسها. بعد فترة أنجبت ابن. الابن يرث ولا لا؟ يرث. لكن السؤال، هل الابن هذا كان في الرحم قبل وفاة المورث ولا لا؟ هذه نازلة من نوازل القضاء، نظرها القضاء وأجرى فيها حكم. سعودی عرب کے عدالتی نظام کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میڈیا کنٹرول ہے اس لیے ہر خبر کو پبلش نہیں کیا جاتا، اور یہ جو اس طرح کی سٹوریز آتی ہیں یہ بھی باقاعدہ اپروول کے بعد ہی آتی ہیں۔ تو یہ خالد الحجاج بتاتے ہیں کہ ایک سعودی شہری تھا، بزنس مین تھا، اچھی خاصی اس کے پاس دولت تھی، تو اس کی کئی بیویاں تھیں، اور انہی بیویوں میں سے ایک بیوی کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ سعودی اپنی تمام بیویوں کا حق پورا کرتا تھا، اور تبھی اچانک کینسر کی تشخیص اسے ہو گئی کہ اسے کینسر ہے اور اب کیمو تھراپی شروع کی جائے گی، اور اس سے پہلے یہ اس کو بتا دیا گیا ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی باپ نہ بن پاؤ، تمہاری جو فرٹیلٹی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو سعودی نے اس چیز سے کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا اور بچے پیدا نہ کر سکا تو کیا فائدہ، تو اس نے اپنے جو سپرمز ہوتے ہیں، اپنے نطفے، وہ فریز کروا لیے، فریز کر کے ان کو رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں اگر وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں بھی رہا تب بھی اس سپرم سے وہ فرٹیلٹی کر سکتا ہے، اپنا بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ اس نے فریز کر دیے، اس کا کیمو تھراپی اور سارا سیشن چلتا رہا، اور وہ بالکل عورت کے قریب جانے کے قابل بھی نہ رہا، اور آخر کار وہ وفات پا گیا۔ تو اس کی وفات کے کئی مہینے بعد اس کی ایک بیگم کو یاد آیا کہ اس طرح سے اس کے سپرم فریز کیے گئے تھے۔ وہ اس ہاسپٹل میں گئی اور اس کو جا کے بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور یہ سپرمز میں لینا چاہتی ہوں کیونکہ میں اس کے بچے کو جنم دوں گی۔ ہاسپٹل بھی جانتا تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو اس کو وہ سپرمز دے دیے گئے، اور اس پہ وہ جو ایک سائنٹیفک طریقہ کار ہوتا ہے جو آرٹیفیشل طریقے سے پہلے ایک مشین میں ایگز اور سپرم کا ملاپ کرا کے پھر اس کا جو بچہ عورت کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، تو وہی طریقہ کار اپناتے ہوئے اس خاتون نے پہلے حاملہ ہوئی اور پھر اپنے شوہر کے بچے کو جنم دیا اس کی وفات کی کئی مہینوں کے بعد۔ تو اگر لاجیکلی سوچیں تو پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر سائنٹیفک طریقے کی بات کریں تو سائنس نے یہ کر دکھایا۔ اب خاتون نے یہ کام اس لیے کیا تھا، ممکنہ طور پہ جو بات کی جاتی ہے کہ شاید اولاد سے بھی زیادہ اسے فکر تھی اس جائیداد اور ترکے کی جو اس کا خامن چھوڑ کے گیا تھا، کہ آخر مجھے اکیلی کو شاید میرا ہی حصہ ملے، تو اگر میری اولاد ہو تو اسے بھی اس کا حصہ ملے گا۔ تو اس اصول کے تحت اس نے اس کے بچے کو جنم دیا، اور پھر وہ عدالت چلی گئی کہ یوں یہ بچہ میرے خامن کا ہے اور اس جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے۔ تو یوں چلتے چلاتے یہ کیس عدالت تک پہنچا، اور باقی بیویاں اور ان کا موقف بھی یہ تھا کہ یہ خامن کی زندگی کے اندر بچہ نہیں تھا، لہذا یہ بچہ جو ہے اس کا حصہ دار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ بچہ
اس باپ کی وراثت کا حصے دار ہے یا نہیں کہ جس کی زندگی میں یہ نہیں تھا اور اس کی موت کے کئی مہینے بعد جا کے یہ پیدا ہوا؟ تو یوں بھی ہوتا ہے. کیا سائنس نے ترقی کر لی ہے؟ اگر آپ آج سے 50 سال پہلے کسی سے یہ پوچھیں تو وہ سیدھا سیدھا کہے گا نہیں یہ بچہ جائز نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس آدمی کا جس کو مرے ہوئے کئی مہینے گزر چکے. لیکن آج سائنس کی وجہ سے یہ کرشمے ہو رہے ہیں، اور سائنس بھی تو اسی رب تعالیٰ کی عطا کردہ عقل کی ایک ایجاد ہے جو اس نے بندے کو دی، اور اس نے پھر محنت کر کے یہ سائنسی علوم بھی دریافت کر لیے.